باہر سے اندر خانہ کعبہ شریف کی طرف 5 گیٹ اور 5 گیٹوں سے حاجی صاحبان بہت ساری گرمی کی وجہ سے حاجی صاحبان باہر جہاں برآمدوں میں بلڈنگوں کا سایہ اندر آ گیا حرم شریف کی جانب، اور بہت ساری تعداد میں حاجی صاحبان نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ کیا خوبصورت مناظر ہیں، اور کافی رش ہے۔ یہاں سے حاجی صاحبان نیچے اتر رہے ہیں خانہ کعبہ۔ صبح کا ٹائم ہے اور یہاں پہ 6-7 ایمرجنسی شاپیں رضا کبری کے سامنے حاجی صاحبان یہاں پہ چیزیں خرید رہے ہیں۔ یہاں پہ بہت سستی چیزیں ملتی ہیں۔ لیبر جا رہی ہے حرم شریف کی طرف، جو حرم شریف کے اندر کام کرتی ہے۔ صبح کا ٹائم ہے، 5:55 ہو گئے ہیں۔ حاجی صاحبان نماز فجر کے بعد واپس باہر نکل رہے ہیں حرم روڈ کی جانب، جس طرح مسجد جن ہے اس جانب جا رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ صبح موسم بہت خوبصورت بنا ہوا ہے۔ ویسے بھی نارملی آج کل صبح ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ ایمرجنسی شاپیں ہیں، میٹرو سٹینڈ کے ساتھ ساتھ جو دیوار ہے۔ کافی رش ہوتا ہے اس ٹائم۔ جو لیبر حرم کے اندر کام کرتی ہے تقریباً 4:30 پونے 5 سے 6:30 پونے 7 بجے تک یہاں پہ ان کا کافی زیادہ رش ہوتا ہے۔ حاجی صاحبان آہستہ آہستہ اپنے روموں کی جانب واپس نکلتے ہوئے اب حاجی صاحبان وہی جا رہے ہیں حرم شریف کی طرف جنہوں نے طواف کرنا ہے۔ اور یہ سب سے بیسٹ ٹائم ہے، تقریباً 7:30 سے لے کر 11 بجے تک حرم کے اندر رش نہیں ہوتا۔ بہت ہی ایزیلی آپ عمرہ کر سکتے ہیں، طواف کر سکتے ہیں، یعنی کہ بہت ایزیلی اپنی عبادت کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں امان اکاڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں اپنی خدمت میں رکھے۔ حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ابھی جا رہا ہوں حرم شریف۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا کہ میں حرم شریف میں کام کرتا ہوں اور ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں۔ نئے آنے والے عمران چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ تو آئیں چلتے ہیں حرم شریف کی جانب۔ حاجی صاحبان نماز کے لیے جا رہے ہیں حرم شریف کی جانب جبل کعبہ کی طرف سے۔ اس روڈ پہ رش ہوتا ہے، یعنی اس ٹائم زیادہ حاجی صاحبان جو ہیں وہ اندر سے جاتے ہیں، جو جبل کعبہ کی طرف سے اندر رستہ ہے جو کھلی ہوئی ہے، نفق نیو مسجد عبداللہ کی طرف، اسی طرف سے رستہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن آج اس طرف کام ہو رہا ہے تو پھر حاجی صاحبان اس طرف سے نکل رہے ہیں۔ کچھ حاجی صاحبان اس طرف سے انٹر ہو رہے ہیں اور کچھ حاجی صاحبان اس طرف سے آ رہے ہیں، جس طرف میٹرو بس جاتی ہے 6 نمبر اسی جانب سے۔ اور یہ جبل عمر کے نام سے اس جگہ کو پہچانا جاتا ہے، اسی جانب حضرت عمر کا گھر تھا۔ یہاں پہ کافی زیادہ شاپنگ سینٹر تھے چھوٹے چھوٹے، لیکن اب ان کو ختم کر دیا گیا۔ یہاں پہ اب بڑے بنا رہے ہیں برج، اور ساتھ ساتھ ہوٹلز بنا رہے ہیں۔ یہاں کام چالو ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ گرمی کافی زیادہ ہے، لیکن یہاں پہ اندر اتنی محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ ڈیلی آپ سب کو اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی زیارت کرواتا ہوں، ڈیلی آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں کرتا ہوں یہاں پہ۔ اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی اسی سال آپ کو زیارت نصیب فرمائے کہ آپ یہاں پہ آئیں، اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ اس مقدس جگہ کی زیارت کریں اور پیارے محبوب کا روزہ رسول دیکھیں۔ ماشاءاللہ آہستہ آہستہ رش بڑھ رہا ہے۔ نارملی آج کل گرمی ہے تو اس ٹائم اتنا رش نہیں ہوتا، لیکن آج ماشاءاللہ کافی زیادہ رش ہے۔ بادل ہیں ہلکے ہلکے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ یہاں اندر ویسے بھی اتنی گرمی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اور 5 دروازے سے حاجی صاحبان اندر آ رہے ہیں۔ باہر سے آپ اندر آئیں تو آپ کو 4 دروازے ہوں گے، اور جب آپ اندر خانہ کعبہ شریف پہنچیں گے تو 5 دروازے ہوں گے۔ کلاک ٹاور کے سامنے کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے، اور اس کے بعد باب الفہد گیٹ ہے، اس کے بعد باب العمرہ گیٹ، اور اس کے بعد کنگ عبداللہ گیٹ ہے، اور جس میں کھڑا ہوں یہ باب الفتح گیٹ ہے۔
باب العمرہ گیٹ حاجیوں کے لیے بند رہتا ہے نارملی دنوں میں، یعنی کہ وہاں سے لیبر ہی آتی جاتی ہے باہر. حاجی صبان کنگ عبدالعزیز گیٹ سے آتے ہیں، باب الفتح گیٹ باب الفات گیٹ سے آتے ہیں، اور کچھ حاجی صبان آتے ہیں اس طرف سے جو حاجی صبان محب الجن رضا پارکنگ کی طرف سے آتے ہیں، وہ جو رستہ گراؤنڈ فلور سے ہے کچھ وہاں سے آتے ہیں، اور کچھ گھوم کے اوپر 3 نمبر حمام والی سائڈ سے باب العزیز گیٹ سے آتے ہیں، جو کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے کلاک ٹاور کے سامنے وہاں سے. ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر، کافی رش ہے براندوں کے اندر بھی اور سین کے اندر بھی. باہر خانہ کعبہ شریف طواف بھی چل رہا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ میرے سونے پاکستان پہ خیر فرما. نمازی حضرات جبل کعبہ کی طرف سے جو آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں زیادہ 123 124 اور 125 نمبر گیٹ کی طرف اسی جانب جو نیو مسجد عبداللہ. اور جو حاجی صبان جن طواف کرنا ہے احرام میں ہیں وہ جا رہے ہیں دارالتوحید والی سائڈ جو سامنے 8 نمبر حمام کی طرف. جو کپڑوں میں وہ سیدھے چلے جائیں گے 8 نمبر حمام کے ساتھ سیڑھی پر جا رہی وہاں سے، اور جو احرام میں وہ سیدھے جا رہے ہیں حاجی صبان 79 نمبر گیٹ کی طرف. اذان اثر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حاجی صاحبان جا رہے ہیں کنگ عبدالعزیز گیٹ سے خانہ کعبہ شریف کی طرف. جو احرام میں وہ جو نمازی حضرات ہیں وہ چھوٹے گیٹوں سے جائیں گے مسجد الحرم کے اندر نماز اثر کے لیے. اور ماشاءاللہ اس ٹائم کافی تعداد میں حاجی صاحبان حرم شریف کے باہر والے سین میں موجود ہے، اور اس ٹائم مسجد جو ہے ماشاءاللہ اندر سے فل بھر گئی ہے. زور ٹائم بھی آپ نے دیکھا کافی زیادہ رش تھا، لیکن اب اس اثر زور سے نماز اثر کے بعد نماز جنازہ پڑھا گیا، اور اب حاجی صاحبان نمازی رات 74 نمبر گیٹ سے باہر نکل رہے ہیں. کچھ حاجی صاحبان اندر جا رہے ہیں کنگ فہد گیٹ سے جو احرام میں خانہ کعبہ شریف کی طرف. اس میں کافی زیادہ رش ہو گیا، اور ماشاءاللہ مسجد حرام کے جو باہر والا سین ہے دارالتوحید کے سامنے، کلاک ٹاور کے سامنے، شیخا مکہ بلڈنگ کے سامنے، مطلب جتنی بھی یہ جگہ ہیں وہاں پہ سایہ آ گیا، اور کافی تعداد میں حاجی صاحبان موجود ہیں. اور جبل کعبہ کی طرف بھی قلین لگائے گئے ہیں، اور اب اس طرف حاجی صاحبان بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں. گرمی کافی زیادہ جس کی وجہ سے آج اثر ٹائم بھی یہاں پہ رش نظر نہیں آ رہا، بہت کم حاجی صاحبان نظر آ رہے ہیں. یعنی اتنے حاجی صاحبان تو ظہر ٹائم بھی نماز کے لیے آتے ہیں. حبس سی بنی ہوئی ہے، ہوا رکی ہوئی ہے. گرمی ابھی بھی کافی زیادہ ہے، پنکھے چلا دی گئے ہیں اور ہوا کے ساتھ پانی کی فوار سی. یہاں پہ کچھ زیادہ گرمی لگتی ہے باہر، کیونکہ یہاں پہ جب تک سایہ نہیں آتا تب تک یہاں پہ بہت زیادہ گرمی رہتی ہے. اندر اتنی زیادہ محسوس نہیں ہوتی مطاف کے، لیکن باہر جیسے یہ کھلا ہے کھلے میں یہاں زیادہ محسوس ہوتی ہے. جو ہوا چل رہی ہوتی ہے وہ بھی گرم ہوتی ہے. اور اس ٹائم کافی حاجی صاحبان حرم شریف کی طرف آ رہے ہیں، اور جو حاجی صاحبان احرام میں وہ یہاں سے داخل ہو رہے ہیں کنگ عبدالعزیز گیٹ سے خانہ کعبہ شریف کی طرف. اور جو نمازی حضرات ہیں وہ چھوٹے گیٹوں سے جا رہے ہیں. اب آستہ آستہ رش زیادہ ہوگا. اب حاجی صاحبان قافلوں کی صورت میں آئیں گے حرم شریف کی جانب. اب آستہ آستہ موسم جو سورج کی گرمی ہے اس میں کمی آئے گی، موسم ٹھنڈا ہوگا. شام کو یہ جگہ آپ کو فل بھری نظر آئے گی جو بھی خالی خالی ہے. یہ راستہ جاتا ہے نیچے کلاک ٹاور کی طرف، اور بالکل ساتھ یہ راستہ جو ہے یہ جاتا ہے صفا ٹاور کے اندر. صفا ٹاور کے اندر کافی زیادہ ریسٹورنٹ ہے وہ سیکنڈ فلور پہ، اور کافی زیادہ شاپنگ کی دکانیں ہیں فرسٹ فلور پہ. میری زیادہ تر ویڈیو جو ہوتی ہے وہ نئے حاجی صاحبان جو پہلی دفعہ یہاں پہ آتے ہیں ان کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ ان کے اندر کافی معلومات ہوتی ہے رستوں کے بارے میں. حرم شریف کے جتنے بھی رستے آتے ہیں جیسے کہ ابراہیم خلیل روڈ ہے جبل کعبہ کی طرف، یعنی کہ جس طرف زندہ بیٹیوں کا قبرستان ہے، یعنی کہ جہالت کے دور میں جس طرف زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھی
اور اسی طرف ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے جس کو دنیا کا یعنی کہ سب سے بڑا جامع مسجد بولتے ہیں. اور تیسرا راستہ ہے جو حرم روڈ غزہ پارکنگ والی سائڈ، جس طرف مسجد جن ہے، جنت المالا قبرستان، اور جو حرم غزہ پارکنگ کی طرف سے جو راستہ ابو جل حماموں کی طرف انٹر ہوتا ہے. اور جو چوتھا راستہ ہے وہ ہے جہاد روڈ، یعنی کہ جس طرف 3 نمبر حمام ہے اس جانب. میرے کافی سارے لوگ اس طرح کے ہیں کہ ان کے اندر بہت سارے راستے کے بارے میں معلومات ہے. حرم شریف کی طرف انٹر جب آپ خانہ کعبہ شریف کی طرف انٹر ہوتے ہیں تو جو گیٹ ہیں، مین گیٹ ہیں جہاں سے حج سبان احرام میں گزرتے ہیں، ان کے بارے میں، اور جتنے بھی نمازی حضرات آتے ہیں جن جن رستوں سے وہ گزرتے ہیں، جو رستے حاجیوں کے لیے کھولے ہوتے ہیں وہ، اور جو نمازیوں کے لیے کھولے ہوتے ہیں وہ، کافی معلومات اس طرح کی ہوتی ہے. حاجی صاحبان جو محبل جن پارکنگ کی طرف سے آتے ہیں یا غزہ پارکنگ کی طرف سے جو احرام میں ہوتے ہیں، وہ حاجی صاحبان زیادہ جو 3 نمبر حمام ہے اس کے سامنے، یعنی کلاک ٹاور کے بالکل سامنے کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے 2 گنبدوں والا، وہاں سے جاتے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف. اور جو حاجی صاحبان احرام میں جبل کعبہ کی طرف سے آتے ہیں یا ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے، وہ حاجی صاحبان 79 نمبر گیٹ سے، یعنی کنگ فہد گیٹ سے وہاں سے جاتے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف. ایک راستہ ہے محبل جین پارکنگ کی طرف سے، لیکن وہاں سے بہت کم حاجی اندر داخل ہوتے ہیں اور وہ کم راستہ ہی کھلا ہوتا ہے، کبھی بند بھی ہوتا ہے. وہ ہے یعنی کہ آپ جیسے ہی آپ وہ 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ ہے اس سے بالکل سامنے، یعنی کہ نیچے سے بالکل اس کے سامنے آئیں گے تو وہاں سے سیدھا راستہ رائٹ طرف کھلا ہوا ہے. یعنی کہ وہاں سے آپ گراؤنڈ فلور پہ اتریں گے، نیچے سیڑھیاں اتر رہی ہیں، اور گراؤنڈ فلور پہ اترنے کے بعد آپ نے لیفٹ ہو جانا ہے. جس طرف صفا پہاڑی ہے، آپ صفا پہاڑی کے بالکل قریب سے گزریں گے اور جو خانہ کعبہ شریف کا کونا سامنے ہوگا وہ حجر اسود والا ہوگا، اور وہ بہت ہی قریب راستہ ہے. اور حاجی صاحبان تقریباً جو یہاں پہ پہلی دفعہ آئے ہوتے ہیں، یعنی کہ دوسری تیسری دفعہ آتے ہیں، ان کو وہ راستہ بہت قریب ہوتا ہے اور وہ وہاں سے ہی جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں سے راستہ شارٹ کٹ ہے. جتنے بھی چاروں طرف راستے ہیں ان کے اوپر بہت ساری نشاندہی ہیں، یعنی کہ جیسے کہ واش روم ہے WC. اگر جہاد روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں تو آپ کو جیسے ہی آپ وہ پل سے کراس کریں گے تو آپ کو رائٹ طرف سے 1 نمبر حمام ملے گا جو کہ عورتوں کے لیے، آگے 2 نمبر حمام ہے رائٹ طرف وہ مردوں کے لیے، اور تھوڑا سا آپ آگے آئیں گے حرم کے اندر جب داخل ہوں گے تو آپ کو لیفٹ طرف جس طرف کلاک ٹاور ہے اس جانب 3 نمبر حمام ہے وہ بھی مردوں کے لیے. اگر آپ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں تو ایک راستہ ہے بالکل جو کبری ہے پیچھے 6 نمبر حمام کے پیچھے پول ہے اس کے نیچے سے جو کلاک ٹاور اور شرکہ مکہ بلڈنگ کے سینٹر سے ہے. اور دوسرا راستہ تھوڑا آگے جائیں گے جس طرف دارالتوحید ہے 6 نمبر حمام، اس کے لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف سے راستہ کھلا ہوا ہے، وہ 79 نمبر گیٹ کے بالکل سامنے آتا ہے، کنگ فہد گیٹ کے سامنے. 2 راستے وہاں سے بھی ہیں، اور تھوڑا اس سے آگے جائیں گے دارالتوحید سے آگے جبل کعبہ کی طرف تو وہاں سے بھی راستہ اندر حرم شریف کی طرف انٹر ہونے کے لیے کھلا ہوا ہے. لیکن جب نارمل رش ہوتا ہے تب یہ راستے کھلے ہوتے ہیں، لیکن جیسے زیادہ رش ہوتا ہے رمضان شریف ہے یا بڑی عید کے دن ہوتے ہیں تو پھر یہ راستے بند ہوتے ہیں. یعنی جو ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آئیسبان آتے ہیں وہ زیادہ تر دارالتوحید سے اگر آگے جاتے ہیں جس طرف زندہ بیٹیوں کا قبرستان ہے وہاں سے راستہ کھلا ہوتا ہے. جبل کعبہ والے اور ابراہیم خلیل روڈ والے دونوں حاجی وہاں سے سیدھے آتے ہیں 8 نمبر حمام کے سامنے، جو 8 نمبر حمام مردوں کے لیے. اسی طرح میرے کو بہت ساری میرے ولاگ ہیں اس کے اندر حرم شریف کے بہت سارے رستوں کے بارے میں، دروازوں کے بارے میں، اور کچھ زیارات ہیں وہ بھی میں نے حرم شریف کی وہ اس ولاگوں کے اندر رکھی ہوئی ہیں. تو کافی معلومات ہے جو میرے ولاگ کے دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہے، اور جن نے ابھی تک نہیں دیکھا وہ ویڈیو کو دیکھو پیچھے جا کے بھی، تو اس کے اندر بہت ساری معلومات آپ کو ملے گی. یہاں پہ جتنا بھی رش ہوگا آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمیں اس طرح باہر نکلنا ہے، اس طرح حرم شریف کے اندر انٹر ہونا ہے، یہاں سے طواف شروع ہوتا ہے، جہاں پہ نوافل پڑھنے چاہیے. اس راستے سے ہم نکلیں گے تو ہم صفا مروہ پہاڑی پہ ایزی پہنچ جائیں گے، اور صفا مروہ پہاڑی کی زیارت بھی کر سکتے ہیں. اگر اس راستے سے جائیں گے تو آپ صفا مروہ کی زیارت نہیں کر سکتے. یعنی کہ پوری ڈیٹیل سے میں نے ویڈیو کے اندر یہ ساری معلومات رکھی ہوئی ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے. اوکے، اللہ نگہبان.